السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا پرزور استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل پر، اور ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ابھی آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت کے ٹکڑے کو جانیں گے، اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے یہ جانیں گے، اس کے بعد پھر سائنس کی طرف آئیں گے۔ ویڈیو مختصر ہے، سنیے گا ضرور۔ اللہ رب العزت سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، یعنی کیا ان لوگوں نے پرندے کی طرف اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ کیسے اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکون الا الرحمن، رحمان کے سوا کسی نے نہیں روک رکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہی ان پرندوں کو روک کر رکھے ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں اللہ کی قدرت پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ پرندوں کو اللہ کے علاوہ کسی نے آسمان اور زمین کے درمیان میں نہیں روک کر رکھے ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بھاری بھرکم جسم لے کر پرندہ آسمان اور زمین کے درمیان اتنی بلندی پہ اڑتا ہے، حالانکہ عام قاعدے کے روح سے، عام قاعدے کے اعتبار سے جو سائنس کے اندر رولز بیان کیے گئے ہیں، ان رولز کے اکارڈنگ بھاری بھرکم جسامت والی چیز کو زمین کی طرف آنی چاہیے، کیونکہ زمین کے اندر جو ایک قوت ہوتی ہے، جو ایک طاقت ہوتی ہے، جسے سائنس کی زبان میں گروتواکرشن کہتے ہیں، اس کے اکارڈنگ اسے زمین کی طرف آنی چاہیے، لیکن نہیں، وہ آسمان میں ہی بلندیوں پہ اڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بناوٹ اور اس کی وضع ایسا کیا ہے کہ دو پنکھوں کے سہارے وہ آسمان میں اڑتا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب اس میں فزکس کا نیم لاگو ہوا ہے، اس نیم کے اکارڈنگ یہ پرندہ اڑتا ہے۔ پھر یہ کہیں گے اس میں بھی نیوٹن کا نیم لاگو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نیوٹن کا نیم آپ لاگو کیجئے، فزکس کا نیم لاگو کیجئے۔ پھر نیوٹن کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تقریباً 1643 یا 42 عیسوی میں ہوئی ہے، اور قرآن کریم کب نازل ہوا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پہلے بیان کر دیا ہے، بعد میں آ کر لوگوں نے اپنے دماغ کا گھوڑا دوڑایا ہے اور اس کے بعد اس میں نیم اور قوانین لاگو کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر چیز کو بنایا، پھر لوگوں کو یہ کہا کہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ میرا عزیز دوستو، اس میں یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت کے گواہی دینے کے لیے یہ چیزیں کافی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا خدا اور مالک مانیں، جس اللہ نے پرندوں کو بھی اس طریقے پر وضع کیا، اس طریقے پر بنایا کہ وہ اپنا بھاری بھرکم جسم لے کر آسمان میں اڑتا ہے۔ حالانکہ اتنا بھاری بھرکم جسامت والی چیز کو اگر ہم اونچائی سے چھوڑے یا اوپر کی طرف پھینکے تو وہ چیز نیچے کی طرف آئے گی۔ لیکن ذرا غور کیجیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو کیسے بنایا کہ وہ اپنے پروں اور پنکھوں کے سہارے بلندی پر اڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے۔